کیا کوئی شخص عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کن شرائط پر؟ کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کا کھانا جس چولہے پر پکتا تھا اس چولہے پر جتنے لوگوں کا کھانا پکتا ہے اتنے لوگوں کو بھاتی کھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو 1 پائلی 2 پائلی 3 پائلی 4 پائلی کھانا بنتا ہے۔ جن کو غم بالکل نہیں ہوتا وہ بھی وہاں کھانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بولتے یار گوشت دینا، کھانا کھانے بیٹھتے گوشت مانگتے، اچار مانگتے، پیاز مانگتے، پاپڑ مانگتے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہے۔ اگر مؤذن کو اس کے علاوہ ایسا کام دیا جائے جو مسجد کے ذمہ داران کا کام ہے تو یہ کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کی متعینہ ذمہ داریوں سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے۔ اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ اگر نہیں کرے گا تو اس کو ہٹا دیں گے۔ اس لیے مسجد کے ذمہ داران کو چاہیے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس سے اتنا ہی کام لے، اور اپنی جو ذمہ داری ہے آدمی کو خود کرنا چاہیے۔ دعائے قنوت کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی آیت ہے جس کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے دعائے قنوت۔ اس آدمی کی یہ سوچ، یہ بات غلط ہے۔ دعائے قنوت وتر کی تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت ایک دعا ہے۔ قنوت کے معنی عبادت کے آتے۔ آدمی اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں اور تجھ سے اپنی مغفرت چاہتا ہوں، ونؤمن بک، اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، ونتوکل علیک، اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تجھ پر توکل ہے، ونثنی علیک الخیر، اور میں تیری تعریف، تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ آگے چل کے آتا ہے اللہم ایاک نعبد، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَلَكَ نُصَلِّ، اور میں تیرے لیے ہی نماز پڑھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں۔ یہ ایاک نعبد کا جو لفظ ہے یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور اسی پر کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے تو قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیوں نہیں پڑھیں گے اس کو؟ اس لیے کہنے والے کی یہ بات غلط ہے۔ اور دعائے قنوت بہترین دعا ہے۔ آدمی اگر اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرے کہ اس میں آدمی کہتا ہے کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے، تیرے احکامات کو توڑتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی وفاداری، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی رکھتا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسا کرتے نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ جب ہر روزانہ وتر کی نماز میں ہم اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں تو ہمیں اس کا خیال اور پاس رہنا چاہیے۔ گنہگاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ان سے تعلقات نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے تعلقات اور دوستی کے لیے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو اللہ کے سچے اور نیک بندے ہیں ان کے ساتھ رہا کرو۔ کیا کوئی شخص عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کن شرائط پر؟ عیسائی اہل کتاب ہے، اور اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جو اہل کتاب ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہوں، اللہ کے رسولوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوں، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ، عیسائی، یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ عیسائی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے کہ یہ تینوں شوہر، بیوی اور بیٹا، تین شخصیت ہے، تینوں کی عبادت کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ملا کر کے ایک ہے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ تین ہے اور ایک ہے۔ جو ایک ہے وہ تین ہو سکتا ہے، اور جو تین ہے وہ ایک ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے، اور آج کے موجودہ عیسائی اسی عقیدے کو مانتے ہیں، اس لیے اس سے نکاح نہیں ہو، عیسائی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ برادران وطن غیر مسلموں کے یہاں شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو منگل سوتر پہناتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا مسلم سماج کی لڑکیاں شادی کے بعد منگل سوتر پہن سکتی ہیں؟ نہیں پہننا چاہیے۔ یہ ان کے یہاں ایک مذہبی علامت کے طور پر پہنا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ رات میں سوتے وقت کپڑا بدل کر سونا سنت ہے کیا؟ اور اگر ہاں تو کس طرح کا کپڑا پہن کر سونا سنت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری ہے، آپ اگر غور کرو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایسی غربت تھی، جیسا پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا تھا۔ آپ کے دسترخوان پر 2 سالن نہیں ہوتے تھے۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور کا کپڑا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا۔ اب ظاہر بات ہے 2 جوڑا ہوگا، 3، 4، 25، 50 جوڑے ہوں گے تو آدمی استری کر کے تہہ کر کے سجا کے رکھتا ہے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کا کپڑا تہہ کر کے نہیں رکھا۔ یہ حالت تھی۔ تو رات کو آپ مستقل سونے کے لیے کوئی کپڑا رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے، جس کو ہم لوگ نائٹ ڈریس کہتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سنت نہیں ہے کہ دن کا کپڑا رات میں نہیں پہننا چاہیے اور وہ کپڑا پہن کر نہیں سو سکتے، ایسا نہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے تو آپ رات کو سوتے وقت ایسا کوئی کپڑا پہن کر کے سو سکتے ہیں جس میں آپ کو راحت ملے، آپ کی ستر پوشی بھی ہو، آپ کے جسم کو راحت ملے، ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے، اور یہ بھی سنت نہیں ہے کہ دن میں جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ رات میں نہیں پہن سکتے، ایسا نہیں۔ زید کے رشتہ دار میں میت ہوئی، وہاں سے بھاتی کا کھانا بچ کر آیا تھا، تو کیا زید کے گھر والے یہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا کھا سکتے ہیں؟ بھاتی کا مسئلہ ایسا ہے، ہمارے یہاں جو چلن ہے وہ عین شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں۔ بھاتی کا کھانا ان کے لیے ہے جو میت کے گھر کے لوگ ہوں اور غم میں مبتلا ہوں۔ پورے خاندان کے لیے بھاتی نہیں ہوتی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بھائی تھے،
ان کی شہادت کی خبر آئی تو گھر والوں کا بہت زیادہ برا حال تھا۔ حضور نے ان کو تسلی دینے کے لیے بھی لوگوں کو بھیجا اور آپ خود بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، اجعلوا طعاما اہل بیت جعفرین، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ۔ اسی لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کا کھانا جس چولہے پر پکتا تھا، اس چولہے پر جتنے لوگوں کا کھانا پکتا ہے اتنے لوگوں کو بھاتی کھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو 1 پائلی 2 پائلی 3 پائلی 4 پائلی کھانا بنتا ہے۔ جن کو غم بالکل نہیں ہوتا وہ بھی وہاں کھانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہے کہ بولتے یار گوشت دینا، کھانا کھانے بیٹھتے گوشت مانگتے، اچار مانگتے، پیاز مانگتے، پاپڑ مانگتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر بھاتی کے لیے آپ کو بلایا گیا کہ آؤ بھاتی کھانے کے لیے تو معذرت کر لینا چاہیے۔ بھاتی کس کا حق ہے؟ جو میت کے گھر والے جو غم میں مبتلا ہیں اور وہ کھانا نہیں بنائیں گے، اس لیے ہم ان کا کھانا بنا کر کے دینے کا حکم ہے۔ اور اگر وہ لوگ کہیں سے پکوا کے منگا لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کر سکتے ہیں ایسا۔ اس لیے بھاتی مختصر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جن کے یہاں بھاتی آئی تھی اور ضرورت سے زائد آ گئی تو کھانا بنانے والے بھاتی بنانے والوں نے کھانا بنا کے ان کے گھر پہنچا دیا، ان کو دے دیا۔ اب کھانے کے بعد جو کھانا بچا ہے وہ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، مستحق کو دینا چاہیں یا کسی اپنے رشتہ دار کے یہاں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر آیا ہے تو اپنے کھا بھی سکتے ہیں۔ بغیر مانگے آیا ہے نا، کہ مانگا گیا تھا، اور بغیر مانگے اگر آ جائے تو کھا سکتے ہیں۔ زید کم عمر ہے، اب اس کو منہ زیر ناف آنے لگے ہیں، پہلی مرتبہ منہ زیر ناف صاف کرے گا۔ بال گھنے ہو جائیں تو کاٹنا شروع کرے، یا کم گھنا بال ہونے پر بھی کاٹنا شروع کر دے۔ اگر آ گئے ہیں بال تو 40 دن کے اندر اندر اس کو کاٹ لینا چاہیے، گھنے ہونے کا انتظار نہ کرے، نہیں تو کل بولیں گے کہ لمبا ہو جائے تو کاٹیں۔ ایسا نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہر جمعہ جب ہم جمعہ کے غسل کا اہتمام کرتے ہیں تو بغل کے بال، منہ زیر ناف ہر جمعہ صاف کرنا چاہیے۔ زید صبح سو کر اٹھا تو کپڑے پر تھوڑا سا داغ لگا تھا، اب اسے پتہ نہیں کہ یہ داغ منی کا ہے یا مزی کا ہے، تو کیا کرے؟ شک دور کر لینا چاہیے۔ اب جب اپنے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، ہم اگر اس کو منی نہ مانے، غسل نہ کریں، تو ظاہر بات ہے ہمیں یہ شک رہے گا کہ کہیں اگر منی خارج ہوئی تو غسل واجب ہو گیا تھا، عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی، شک رہے گا۔ شک نہیں رہنا چاہیے، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے شک ختم ہو جائے۔ اور مزی بھی ناپاک ہے، فرق اتنا ہے کہ مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر مزی بدن پر یا کپڑے پر لگ گئی ہو تو پاکی کے لیے دھونا ضروری ہے۔ محمد علی نام رکھنا کیسا ہے اور اس نام کا مطلب کیا ہے؟ محمد کے معنی وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، اور علی کے معنی بلند مرتبے والا۔ نام رکھ سکتے ہیں۔ محمد نام رکھنے کا تو باقاعدہ حدیث پاک میں تذکرہ ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان
اپنے نام کے ساتھ محمد یا احمد ضرور لگاتے. جیسے میرا نام اسماعیل ہے لیکن نام محمد اسماعیل. محمد ہمارے نام کا جز ہے. اور بہت سارے لوگ صرف محمد بھی نام رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ صرف احمد بھی نام رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ صرف علی بھی نام رکھتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی, اس کی وجہ کیا تھی تفصیل سے بتائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان جو آپس میں جنگ ہوئی اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. صحابہ کی آپس کی جنگیں, اس پر گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. علماء کے نزدیک یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دو صحابی کے درمیان اگر کوئی ایسی بات پیش آئی جس کو ہم جھگڑا کہہ سکتے ہیں, تو میں کہہ سکتے ہیں, بحث و مباحثہ کہہ سکتے ہیں, اگر اس پر ہم گفتگو کریں گے تو سننے والوں کا ذہن کسی ایک کی طرف جھک جائے گا اور دوسرے کی طرف سے ہٹ جائے گا. ہم ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط, ایک کو بہتر اور ایک کو برا سمجھنے لگیں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق اس طرح کی سوچ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے اس پر گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ کو اگر اس جنگ کے متعلق جانکاری لینا ہے آپ کسی کتاب میں پڑھ لیجئے, آپ کو تفصیل مل جائے گی. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور روزانہ پابندی سے دور بھی کرتا ہوں, مگر میری بچپن سے عادت ہے میں بہت جلدی پڑھتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ پڑھوں مگر نہیں پڑھ پاتا. اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں تو کیا اس پر کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ قرآن کریم ٹھہر کر کے اطمینان سے پڑھنے کا حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر کے پڑھو. ماضی میں ایسا تھا کہ تجوید و قرات کا اہتمام نہیں ہوتا تھا اور اس طرح بغیر تجوید کے قرآن کریم ناظرہ اور اس کے بعد حفظ کرایا جاتا تھا, جس کی وجہ سے جلدی پڑھنے کی عادت ہو جاتی تھی. اور ایسے لوگوں کے لیے آہستہ پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جب قرآن پاک حفظ کیا تھا تو تجوید کا اتا پتہ نہیں تھا. 14 منٹ میں 15 منٹ میں 13 منٹ میں پارہ پورا ہو جاتا تھا. لیکن یہ پڑھنا ایسا ہوتا تھا تو چل میں آیا, میں چلا تو آ, بغیر تجوید کے اس طرح حفظ کر لیا تھا. اس کو ٹھیک کرنے میں مجھ کو 7 سال محنت کرنی پڑی. کتنے سال؟ 7 سال محنت کرنی پڑی. تو آپ بھی اگر محنت کرو گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا, مگر محنت کرنی پڑے گی, بغیر محنت کے نہیں ہوگا. فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ میں دعائے معصورہ کے بعد بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہی دعا پڑھنی چاہیے جو معصورہ ہو. معصورہ کا مطلب حضور سے منقول ہو. جو دعائیں حضور نے مانگی ہے وہ ساری دعائیں ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں, صرف دعائیں معصورہ ہی نہیں. اللہم اغفر لی ولوالدی, یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں حضور سے ثابت ہیں, منقول ہیں, وہ ساری دعا ہم نماز میں مانگ سکتے ہیں. زید کے دل میں کبھی کبھی اچانک غلط خیالات آتے ہیں, جس کی وجہ سے کبھی کبھی مزی خارج ہو جاتی ہے, کبھی منی بھی, یا پھر منی یا مزی کے تعلق سے سن لیتا ہوں تو مزی خارج ہو جاتی. اس کا علاج بتائیں. یہ ایک بیماری ہے, آپ کسی حکیم سے اس کا علاج کروائیں تو علاج ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ شکایت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تو نہیں پوچھ سکتے تھے,
اس لیے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھوایا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا تھا کہ اپنی شرمگاہ کو عضو مخصوص کے علاوہ خصیتین کو بھی ٹھنڈے پانی سے دھوتے رہنا چاہیے، تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ علاج بھی ہے، کسی اچھے حکیم سے آپ رجوع ہوں گے تو وہ آپ کا علاج کرے گا، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ زید کی والدہ کو معلوم نہیں تھا کہ جو کپڑے دھونے ہیں واشنگ مشین میں، اس میں ایک دو کپڑے ناپاک بھی ہیں۔ وہ پاک اور ناپاک کپڑوں کو ساتھ میں مشین میں ڈال کر دھو لیا۔ ان تمام کپڑوں کو اس طرح دھویا گیا کہ پانی بھر کر کپڑا دھویا گیا، پھر پانی پھینک دیا گیا۔ اسی طرح 5 الگ الگ پانی کے ساتھ کپڑوں کو دھویا گیا، اس کے بعد سکھایا گیا، تو کیا تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھونے کے بعد آدمی اچھی طرح نچوڑ لے، اتنا نچوڑے کہ اپنی پوری طاقت لگ جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے پاک پانی کے اندر اس کو ڈالے، پھر اس کو پوری طاقت سے نچوڑے کہ اب اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسرے پاک پانی کے اندر اس کو بھگو کر کے نچوڑا جائے، تب جا کے کپڑا پاک ہوگا۔ اب جو کپڑے پاک تھے، اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ ایک پانی میں ان کو ڈبو دیا گیا، بھگو دیا گیا، تو یہ سب کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو دھلنے کے بعد اچھی طرح نچوڑ لیا جائے، پھر اس کے بعد نئے پانی میں اس کو بھگو کر کے نکال کر کے نچوڑا جائے، پھر اس کو پاک پانی میں ڈال کر کے 3 مرتبہ ایسا کیا جائے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مشینیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک آٹومیٹک مشین ہوتی ہے اور ایک سادہ مشینوں میں تو ہم کو یہ عمل کرنا پڑے گا، لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہے وہ دھونے کے بعد پورا پانی پھینک دیتی ہے اور کپڑا نچوڑ بھی لیتی ہے، پھر نیا پانی لیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ پورا پانی پھینک کر کے کپڑا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے سوکھ گیا، بہت معمولی نمی رہتی، یعنی ہم جتنی طاقت سے نچوڑتے ہیں اس سے زیادہ مشین اس کو نچوڑ دیتی ہے، پھر مشین تیسری مرتبہ پانی لیتی ہے۔ تو آٹومیٹک مشینوں میں تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ صرف طہارت کی غرض سے مسجد میں جانا اور نکل جانا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے، مسجد میں جو انتظام ہے وضو اور استنجے کا، وہ کس کے لیے؟ مصلیوں اور نمازیوں کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے بہت ساری مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، صرف نماز کے وقت تو کھلتی ہیں، لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے، مسجد کو تالا لگا دیا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسجد کے اندر وضو استنجے کا انتظام کن کے لیے ہے۔ اور جو مسجدیں بند نہیں کی جاتی، بلکہ وہ لوگ یہ ذمہ داران یہ اپنا پروگرام بنا لیتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند اگر استنجا کرنے کے لیے آئے، وضو کرنے کے لیے آئے نماز کے اوقات کے علاوہ، تو بھی ان کو اجازت ہے، تو ایسی مسجدوں میں آپ استنجے کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے۔ تو کیا مسجد میں داخل ہونے والی دعا اور نکلنے والی دعا پڑھنا چاہیے؟ پڑھ لینا چاہیے۔ مسجد میں آئے دعا پڑھ لیے، استنجے خانے پر گئے تو بیت الخلاء اور استنجے خانے میں جانے کی دعا پڑھ لیں، استنجا کر کے نکلنے کی دعا پڑھ لیں، پھر مسجد سے نکل رہے ہیں تو مسجد سے نکلنے کی بھی دعا پڑھ لیں۔ زید کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنی ماں کی نماز کا فدیہ اپنی بہن کو دے سکتا ہے کیا؟ اس کی بہن بیوہ ہے، کوئی کمانے والا نہیں، بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ بہو بھی ساتھ میں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، تو کیا اپنی ماں کی نماز کا فدیہ اپنی بیوہ بہن کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو فرض ہے،
تو آپ صدقہ نافلہ بھی دے سکتے. بہن اگر ضرورت مند ہے، بہن کی اولاد بھانجے ہو بھانجیاں ہو، ان کو بھی دے سکتے ہیں. روزہ افطار مغرب کی اذان کے فوراً بعد یا اذان شروع ہوتے ہی کر لینا چاہیے. اذان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہو گیا تو آپ روزہ افطار کر سکتے. اب ہمارے یہاں تو معمول یہ ہے کہ اذان بعد میں دی جاتی ہے، پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی افطاری کا وقت ہو چکا ہے، افطاری کر لیجئے. اذان کا انتظار نہیں. اب اگر اذان کو ہم بنیاد بنائیں گے تو جب تک اذان نہیں ہوگی جب تک روزہ نہیں کھول سکیں گے، اور یہ روزے کی جو تعریف ہے اس کے خلاف ہے. اس لیے اذان شروع ہوئی آپ روزہ کھول سکتے ہیں. نعمان نام کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ نعمان کے معنی نعمتوں والا، نعمان کے معنی انعام پانے والا. یہ نام اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نعمان تھا. وضو میں مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس جگہ مسح کرنا ہے تو اس جگہ پر صرف گیلا ہاتھ پھیر لینے سے مسح ہو جائے گا یا اس جگہ کو گیلا اور تر کرنا ضروری ہے؟ مسح نام ہے گیلا ہاتھ پھیر لینے کا، اور غسل نام ہے اعضائے وضو کو دھونے کا. غسل کے معنی دھونا. اب اگر ہم کو وضو میں چہرہ دھونے کا حکم ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم ہے، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم ہے، تو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اتنا پانی بہایا جائے، ڈالا جائے کہ وہ پانی اس پہ سے گزر کر کے نیچے ٹپکنے لگ جائے. یہ ہے دھونا. اور مسح کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ گیلا کر لیا، آپ نے ہاتھ اس جگہ پھیر لیا، جیسے ہم لوگ سر پر مسح کرتے. تو سر کا گیلا ہونا یا تر ہونا یا بالوں سے پانی ٹپکنا مسح نہیں ہے. یہ تو غسل ہو جائے گا اگر پانی ٹپکنے لگ جائے گا. تو مسح کے معنی صرف گیلا ہاتھ مسح کی جگہ پر پھیر لینا ہے. میں غیر مسلم تھا، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میرے ماں باپ غیر مسلم ہیں، ان کا انتقال ہوگا تو کیا ان کی ریت رواج کے حساب سے میں شریک ہو سکتا ہوں کیا؟ کچھ اعمال غیر مسلموں کے ایسے ہوتے ہیں جو شرک کے درجے میں آتے ہیں، مسلمان کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں، اور اس سے ہٹ کر کے جو امور شرک میں نہیں آتے، شرک میں نہیں آتے وہ کام کیا جا سکتا ہے. سوالات بہت بڑے لکھتے ہیں. نکاح ہوا تھا 3 ماہ ہوئے، بیوی میں انبن اور تنازع ہو گیا، اب بیوی طلاق مانگ رہی ہے اور کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور وہ طلاق کا معاوضہ بھی مانگ رہی ہے کچھ شرائط کے ساتھ. ظاہر بات ہے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو اس کی کچھ تفصیلات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شوہر طلاق دے دے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی کی ملکیت بیوی کے پاس رہے گی، شوہر کی ملکیت شوہر کے پاس رہے گی، اور بیوی کو نفقہ عدت ملے گا، شوہر کے ذمے ضروری ہے، بیوی کو مہر ملے گا، شوہر کے ذمے اس کی ادائیگی ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی جو ملکیت ہے وہ تو اس کی ہے، شوہر روک نہیں سکتا. جیسے بیوی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے زیورات ملے وہ بیوی کی ملکیت ہے، بیوی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے جہیز کے سامان ملے وہ بیوی کی ملکیت ہے. آپ طلاق دیں تو بھی وہ سارا مال بیوی کو جائے گا، بیوی کے مطالبے پر آپ طلاق دیں تو بھی وہ سارا مال بیوی کے پاس جائے گا.
بیوی نے اگر خلا کیا، خلا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے مال کے بدلے میں تم سے طلاق لی ہے، تو جو چیز میاں بیوی کے درمیان طلاق کے مطالبے پر بیوی کی طرف سے دینا طے ہوگا وہ تو شوہر کو ملے گا، باقی سب سامان بیوی کو جائے گا۔ اور ایک زیور وہ ہوتا ہے جو شوہر کے گھر والے بہو کے لیے بناتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں رواج ہوتا ہے کہ بہو کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، وہ زیور بھی شوہر واپس نہیں لے سکتا۔ بعض خاندانوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بیوی کو بہو کو استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، مالک نہیں بنایا جاتا، تو وہ زیورات شوہر کے گھر والوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ نکاح کے موقع پر اس کو واضح کر لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ کبھی علیحدگی کی نوبت آئے تو یہ جھگڑا نہ پیدا ہو کہ شوہر کی طرف سے بیوی کو جو زیورات دیے گئے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو مالک بنایا گیا ہے جس کو تملیک کہتے ہیں، یا اس کو استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے جس کو عاریت کہتے، یہ واضح کر دینا چاہیے تاکہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ بیوی عدت کا خرچہ 41,000 روپیہ مانگ رہی ہے۔ نفقہ عدت میاں بیوی کی حیثیت دیکھ کر کے طے کیا جاتا ہے۔ شوہر مزدور ہے تو مزدوروں والا خرچ دے گا، شوہر درمیانی کلاس کا ہے مال کی حیثیت سے تو درمیانی درجے کا نفقہ دیا جائے گا، اور اگر مالدار ہے تو پھر مالداری بھی الگ الگ رہتی ہے، اس حیثیت سے دیا جائے گا۔ کوئی شخص دوستوں کی مجلس میں ہنسی مذاق میں کسی کو یہودی یا پھر ایسا کوئی لفظ استعمال کیا جو شرعی اعتبار سے ناجائز تھا، اس صورت میں جس نے کہا ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اور اگر کہنے والا شادی شدہ ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ظاہر بات ہے یہ بہت بے احتیاطی کی بات ہے۔ شریعت میں کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، اجنبی مرد عورت تھے، مذاق میں مرد نے کہا کہ یار میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں، عورت نے کہہ دیا مجھ کو قبول ہے، 2 آدمی گواہ ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم لوگ مذاق کر رہے تھے۔ یا اگر شادی شدہ تھے، شوہر نے مذاق میں بیوی کو طلاق دے دیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ پاکستان میں ایک ڈرامہ ہوا تھا، اور ڈرامے میں جو کردار نبھانے والے لوگ تھے میاں بیوی تھے۔ شوہر نے ڈرامے میں طلاق دی، فتویٰ لگ گیا کہ طلاق ہو گئی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ طلاق اگر حقیقت میں دی جائے تو بھی طلاق ہو جائے گی، اور مذاق میں دی گئی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری چیز غلاموں کی آزادی، اگر حقیقت میں مالک نے آزاد کر دیا تو بھی آزادی مل جائے گی، اور اگر مذاق میں بھی غلام یا باندی کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ ایمان کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، بہت نازک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور جس کو کہا گیا ہے وہ کافر نہیں تھا، یعنی اس میں کفر والی کوئی بات نہیں تھی، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، اور یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا فقط باء بہ احدہما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کفر لے کر کے لوٹے گا۔ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر اس میں کفر کی کوئی بات تھی تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر اس میں کفر کی کوئی بات نہیں تھی تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔
مذاق میں بھی اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا، مذاق میں بھی کسی کو یہودی یا عیسائی کہہ دیا، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو تم کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ اولاً اس سے پوری طرح بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور اگر کہہ دیا ہے تو تجدید ایمان کر لو، اور اگر شادی شدہ ہو تو نکاح کی بھی تجدید کر لو، شک نہیں رہنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد کسی نمازی کے آگے سے ایسی صورت میں گزرنے کا ارادہ کیا کہ جو اس کے پیچھے تھا، تو اس نے اشارے سے کسی کو کہا کہ وہ وہاں پر ہاتھ رکھ دے یا پھر کوئی سترہ لگا دے، تو ایسا کرنا کیسا کر سکتے ہیں؟ اولاً ایک بات سمجھ لیجئے، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ گزرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ یہاں ہو، یہ ہے گزرنا، یہ منع ہے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے آگے نماز پڑھ رہے ہو، آپ اپنی نماز سے جلدی فارغ ہو گئے، پیچھے والا ابھی فارغ نہیں ہوا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اگر وہاں سے ہٹو گے تو یہ ہٹنا ہے، گزرنا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نماز پڑھ رہے اور اپنے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز پوری ہو گئی، اپنے ادھر سے بھی اگر جانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نمازی نہیں ہے ادھر سے بھی، تو اپنے جا سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، اس کو گزرنا نہیں کہا جاتا۔ اور اگر کسی نے جو ہے آگے ایسے ہاتھ رکھ دیا تو یہ سترہ ہو گیا، یہ اگر آپ کے ہاتھ میں وہ ٹیکنے والی لکڑی تھی، آپ نے وہ لکڑی ایسے رکھ دی اور کوئی گزر گیا تو گزر سکتا ہے۔ کسی نے 6 سوال لکھ کے دیے، اگلے ہفتے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔